علی کے لیے گردنیں بھی کٹوا دو تو حق ادا نہیں ہوتا. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن سمجھیں دے ہوئے میں ذرا تیز تھیمنا چاہنا. حسن یوسف تھا حقیقت میں قیامت، لیکن مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. ہائے 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 ہائے، مال بازار میں آیا تو خریدار ملے. حسن حیدر کی طرح سے شب ہجرت موسم مزہ تو تب ہے کہ سوتے میں خریدار ملے. کافروں کا ہنگامی اجلاس ہوا، شکست کی وجوہات کیا ہیں؟ متفق کا نتیجہ نکلا علی. ہر دور کے ہر حرامی کی اکلوتی پریشانی کا نام علی. کئی حرامزادے کمر باندھ کے پھر رہے ہیں علی کے فضائل کے خلاف. یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، مولا علی سے نہیں مانگنی چاہیے. مولا علی کو تو خود ضربت لگ گئی تھی. کہ گال دسا ہے صحیح ہے گمان کے پیچھے میں آواں یا نہ آواں. مولا علی کو تو خود ضربت لگ گئی تھی. جو اپنے آپ کو ابن ملجم کی ضربت سے نہیں بچا سکا، تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ میں پوچھا پھر کس سے مدد مانگیں؟ اللہ جل تعالی سبحانہ اللہ صحیح کو مدد منگو اللہ کو. میں کہ بے غیرت ملا جیڑا اللہ علی کو بچاون نہیں آیا ہو تیری مدد کرن کی دعا میں واضح ہے کہ لفظ کرنے والی ہے کہ لفظ عطا مہر میاں والوی نے مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ سے مناظرہ کرتے ہوئے مکھی پکڑ دی. مکھی مکھی جان دے ہونا جی، مکھی اس کا پر توڑ دیا. پر توڑ کے میز تے رکھو. سبحان اللہ. علی سے کہا اگر مدد کرتا تو مکھی کا پر جوڑ کے دکھائے. سبحان اللہ. مولوی صاحب چپ ٹھیک ہے. ٹپ ٹپ کیا کہ مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں، شیعوں کی مدد کیسے کرے گا؟ مجمع میں ایک ملنگ کھڑا تھا، اس کے پاس تھا موسیٰ کا عصا. اور رنگ برنگا متار ملنگی میں بچوں نکتا تو سکے یا علی مدد. مولوی کا بازو توڑ کے ملنگ کہتے تو اللہ صحیح سے ہاتھ جڑوا کے دکھا، میں علی سے مکھی کا پر جڑوا. علی دے دشمن دے سنگ نہیں ہوندے، وہ عادتہ تو معلوم تھی نا. کیا کہنے وہ عادت سے جیو پہ بڑی آئی آتی ہیں. متفق کا نتیجہ نکلا علی. انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا کوئی پہلوان بلا جو علی سے لڑے. ہمارا کام نہیں علی سے لڑنا. اور کرائے پہ پہلوان لے آئے عمر ابن عبد وقت، بڑا نفیس آدمی، 2 اونٹوں سے ناشتہ کرتا تھا. اور اون علاقے چاہیے جی بندہ نفیس ہوتا ہے. ناشتے میں 2 اونٹ کھاتا تھا. وہ علی سے لڑنے آیا کہ ہمیں ووٹ ملے ہیں 17 قبیلوں کے علی سے لڑنے کے لیے. حزب ایک لشکر، احزاب لشکر ڈھیر. ان ساروں نے چنا تھا تو لڑ علی نال. مار کے پھنڈا دیتا. فٹ ہو گیا میں لڑوں گا علی سے، مجھے ووٹ پڑے ہیں. اکڑ کے چلنے لگا میدان خندق میں. مجھے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں علی کے خلاف، میں علی کے خلاف ووٹوں سے چنا ہوا ہوں. ساروں نے کہا تو بہادر ہے، علی کچھ نہیں. مجھے ووٹ ملے ہیں، میں علی سے لڑنے آیا ہوں. سگے دہن دریدہ کی طرح، فیل بد مست کی طرح یہ بغیر چھاگ ڈالتا ہوا جیسے خندق کے میدان میں آیا.
محمد مصطفیٰ کی نظر پڑی، حضور نے فرمایا من لہذا القلب، کون ہے جس کتے کا منہ بند کرے؟ محمد نے فتویٰ دے دیا دنیا کسی کو علی کے مقابلے پر ووٹوں سے بھی چن کے آئے، وہ محمد کی نظر میں کتے سے زیادہ کچھ نہیں۔ بس وقت ختم، توجہ۔ عبد بد کے عمر کو اللہ کے عمر نے مار دیا، اس سے شاٹ ہو نہیں سکتا۔ عبد بد کا عمر اللہ کے عمر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اگلا فکرہ کہتا ہوں میرے ہاتھ میں عباس کا علم ہے، اس سے بڑی قسم ہو نہیں سکتی۔ مسلمانوں کے مورخین نے تسلیم کیا کہ پوری جنگ خندق کے پورے لشکر اسلام میں علی کے علاوہ کسی کی تلوار نیام سے باہر آئی ہی نہیں۔ بڑی مار پڑی کافر کو، مایوس نہیں ہوا۔ یہ مایوس ہوا اعلان ولایت علی سے، پتہ چلا علی ولی اللہ سے جو زخم لگتا ہے وہ ذوالفقار سے گہرا ہوتا ہے۔ ہم جدید مرحبوں کو ماریں گے علی کی ولایت سے۔ علی کی ولایت پہ قائم رہنا، علی کی ولایت پہ زندہ رہنا۔ کربلا کی جنگ لا الہ الا اللہ پہ نہیں ہوئی، محمد الرسول اللہ پہ نہیں ہوئی، علی ولی اللہ کے لیے زینب بازاروں میں رول گئی۔ لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ جناب آسیہ ہے۔ فرعون کو پتا چلا مجھے رب نہیں مانتی، اس نے زمین پہ لٹایا، ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، اوپر سے پتھر پھینکا، پس گئی زمین اور پتھر کے درمیان جناب آسیہ۔ جرم تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ عمار یاسر کی ماں سمیہ ہے۔ بیٹا دیکھتا رہا، ماں کا برچیوں سے قیمہ بن گیا۔ دیکھ میری طرف، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں علی ولی اللہ کے لیے۔ ایک منٹ میرا بھائی نیاز حسین امتیاز بیٹھ، میں فکرہ کہہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ جناب آسیہ ہے۔ محمد رسول اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی وہ جناب سمیہ ہے۔ علی ولی اللہ کے لیے جو پہلی مستور قتل ہوئی ہے وہ حسن حسین کی ماں جناب زہرا ہے۔ دروازے پہ مدینہ اکٹھا ہو گیا، پیچھے کھڑی تھی محمد کی اکلوتی بیٹی، بے غیرت کہتے ہٹ جاؤ، ہم نے علی کو گرفتار کرنا ہے۔ آواز آتی ہے کبھی نہیں ہٹوں گی۔ بے غیرت کہتے ورنہ میں دروازے کو آگ لگا دوں گا۔ ایک بے غیرت نے آگ لگائی، دوسرے نے دروازے کو دھکا دیا، پیچھے کھڑی تھی محمد کی بیٹی، چلتا ہوا دروازہ جناب زہرا پہ آیا۔ تو شیعہ ہے اور ہائے نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف لکڑی کا دروازہ نہ تھا، اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی جو آگ میں دب گئی۔ زہرا پہ دروازہ گرا، آواز آئی یا علی، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔